السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نونو پٹھان ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ اسلامک سوال ہوتے ہیں یا کچھ لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں جو کہ لوگ کامنٹ کرتے ہیں، کچھ پرسنل بھی پوچھتے ہیں، تو ان کو ہم جمع کر کے مفتی صاحب سے معلومات کرتے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ کچھ سوال ہیں جو کہ ہم مفتی صاحب سے معلومات کریں گے، اور ہر بار کی طرح مفتی صاحب اس بار بھی انشاءاللہ ہماری وضاحت فرمائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم استقبال کرتے ہیں مفتی صاحب کا، خیر مقدم کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آئے۔ اور مفتی صاحب آج بھی کچھ سوال ہیں، جس میں پہلا سوال یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس بیوی کے حجرے میں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں آپ کا وصال ہوا، اور اس حالت میں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا۔ یہ فضیلت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی حاصل ہے، کسی اور بیوی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، ہمارا دوسرا سوال یہ ہے، جنابت کی حالت میں جانور ذبح کیا تو کیا حلال ہوگا؟ دیکھیے، حالت جنابت میں، ناپاکی کی حالت میں اگر جانور کو ذبح کیا تو وہ ذبح حلال ہے۔ جانور ذبح کرنے کے لیے حدث اکبر یا حدث اصغر سے پاک ہونا شرط نہیں ہے، یعنی کہ باوضو ہونا یا غسل کرنا ضروری نہیں ہے، اس میں سے کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان ذبح کرے، کوئی مسلمان جنابت کی حالت میں، تو ذبیحہ حلال ہے، اسے ہم کھا سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ جی مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کسی نے کمنٹ کرا کہ میری بیٹی کی طبیعت خراب تھی تو میں نے دل میں ارادہ کیا تھا کہ ٹھیک ہو جائے گی تو میں کچھ صدقہ کروں گا۔ دیکھیے، اگر بیٹی کی طبیعت جس کی بھی طبیعت خراب ہو، اگر کوئی انسان دل میں ارادہ کرے اور زبان سے اس کو نہ نکالے اس لفظ کو، تو صرف دل میں ارادہ کرنے سے نظر مانی نہیں جائے گی۔ کوئی انسان دل میں ارادہ کرے، مان لے بچہ بیمار ہے، اور دل میں ارادہ کر لے کہ بچہ میرا ٹھیک ہو جائے تو میں یہ صدقہ کروں گا، وہ صدقہ کروں گا، تو اگر دل میں ارادہ ہے لیکن ابھی زبان سے ظاہر نہیں کیا، تو صرف ارادے کرنے سے نظر منعقد نہیں ہوگی جب تک کہ زبان سے ظاہر نہ کرے۔ اگر زبان سے ظاہر کر دیا تو پھر نظر منعقد ہو جائے گی، اور پھر جب بچہ ٹھیک ہو جائے تو بچہ کے ٹھیک ہونے کے بعد پھر اسے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اگر زبان سے ظاہر نہیں کیا تو پھر دل کے ارادے سے نظر منعقد نہیں ہوگی۔ جی، اور اگر جیسے کسی شخص نے جیسے میں نے اس طریقے سے صدقہ کر لیا، تو اگر میں دلا دوں تو ہو جائے گا پھر وہ؟ مطلب جیسے میں نے ارادہ کرا، اللہ پاک میرے یہ کام کرا دے، میں صدقہ کروں گا اتنی رقم، اور اللہ تعالیٰ نے کرا دی، حالانکہ میں نے زبان سے نہیں کیا، تو میں نے کرا بھی دی، تو قبول کرے گا اللہ؟ نہیں، اگر آپ ایسے کریں گے تو قبول تو کرے گا ہی اللہ تعالیٰ، آپ چاہے ارادہ کریں نہ کریں دیں، لیکن جو واجب مسئلہ ہے کہ صرف دل میں ارادہ کرنے سے صدقہ واجب ہے یا نہیں کرنے پہ ہاں، جیسے نظر کا مسئلہ کیا، اگر نظر آپ زبان سے اقرار کر لیں، نظر کا زبان سے اظہار کر دیں، تو اگر زبان سے اظہار کرنے پر نظر منعقد ہو جاتی ہے، اور جب وہ کام ہو جائے، بچہ ٹھیک ہو جائے یا آپ کا کام ہو جائے، تو اس کا ادا کرنا واجب ہے، نہیں ادا کریں گے تو گناہ ہو۔ لیکن اگر آپ جیسے کہہ رہے ہیں میں نے دل میں ارادہ کیا اور وہ کام ہونے پر پھر بھی ہم نے ادا یہ کر دیا، تو دل میں ارادہ کرنے سے سمجھ لیجیے نظر پوری نہیں ہوئی، لیکن آپ کر رہے تو وہ نفلی صدقات ہیں، آپ جو چاہیں وہ کریں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، ایک شخص نے شراب کے نشے میں مست ہو کر بیوی کو طلاق دے دی تو کیا طلاق ہو گئی؟ دیکھیے، اگر کوئی انسان خود بخود شراب پیے، شراب یا کوئی ایسی چیز جس سے نشہ آ جائے خود سے، اگر اپنے عمل سے، تو بطور سزا اگر انسان شراب پی لے اور اس پر نشہ غالب آ جائے یا دیگر نشے والی چیز، اور نشہ میں مست ہو کر کے اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو اس کے اس عمل کی وجہ سے، کیونکہ شراب اس نے اپنی مرضی سے پی ہے، تو اپنے مرضی سے اس گناہ کے کرنے پر بطور سزا اس کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جسے کسی نے زبردستی شراب پلا دی ہو زبردستی، یا کوئی انسان طبیعت خراب تھی، دوا کھا لی اس نے، اور دوا کے اندر نشہ ہو، اسے پتہ نہیں تھا، اور اس نشہ میں انسان اگر زبان سے طلاق کے الفاظ بول دے تو پھر اس پر طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ اس کا یہ عمل اپنی ذات سے نہیں، جیسے دوا پی لی، دوا میں یا کوئی زبردستی شراب پلا دے، تو اس کا جو عمل ہے اپنی ذات سے نہیں، خود سے نہیں ہے، اپنے ارادے سے نہیں، بلکہ کسی نے زبردستی اس کام کو کروایا ہے۔ لیکن ایک انسان خود سے شراب پیے یا کوئی اور نشہ والا کام کرے اور اس سے نشہ چڑھ جائے اور بیوی کو طلاق دے، تو سزا کے طور پر اس کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس لیے نشہ کرنے والے حضرات
اس بات کو اپنے ذہن دماغ میں بٹھا لیں. اور یہ کیس بھی بہت خوب آتے ہیں اس طرح کے کیس کہ میں نے نشے کی حالت میں نے بیوی کو شراب طلاق دے دی اور پتہ ہی نہیں تھا. جو لوگ نشہ کرتے ہیں عموماً اس طرح کی حرکتیں خوب کرتے ہیں. آئے دن جتنے بھی طلاق کے واقعات آتے ہیں ان میں سے تقریباً 40% طلاق کے واقعات شراب کے نشے کی حالت میں یہ واقعات پیش آتے ہیں کہ نشے میں مست ہو کر کے آدمی نے طلاق دے دی بیوی کو، اسے پتہ ہی نہیں، پھر بعد میں پچھتاوا کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں. تو اس لیے ایسا انسان کو چاہیے کہ بھئی یہ عمل گندا عمل ہے، شراب پینا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور اس شراب کو ام الخبائث کہا گیا، حدیث کے اندر ہے ام الخبائث ام الفواحش، کہ ساری گندگیوں کی جڑ، ساری برائیوں کی جڑ، ام الکبائر، بڑے بڑے گناہوں میں اس کا شمار ہو. شراب پینے کے بعد انسان اپنے ہوش و حواس کو کھوئے بیٹھتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے سامنے اس کی بیوی ہے یا اس کی ماں ہے. بعض دفعہ انسان شراب پی کر کے اپنی ماں سے بھی غلط حرکت کرے بیٹھتا ہے، اپنی بیوی سے بھی. آپ دیکھیں بہت سارے جو لوگ شراب پی کر کے چوراہوں پر دیکھیں، نالی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، نالی میں پڑے ہوئے لوگوں کو. ابھی یہاں چمارا کو بلیا پہ ایک نالی اندرا چوک کے پاس، اور اس نالی میں دیکھا ایک انسان کو شراب کے نشے میں مست پڑا ہوا دن میں، اور اس کے آس پاس خنزیر اور کتے وغیرہ ٹہل رہے ہیں. تو شرابی کی زندگی ہے. اسی لیے شراب سے بچیں. شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، اور شراب پی کر کے انسان اگر طلاق دے تو طلاق واقع ہو جائے گی. جی مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے ایک شخص نے ایک عورت کو بہن بنایا اور اب اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو کیا وہ دونوں اب نکاح کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہاں بعض دفعہ بہت سے لوگ کسی کو منہ بولی بہن بنا لیتے ہیں، یا بعض دفعہ کوئی عورت بھی کسی انسان کو تعلقات کی بنا پر، بھائی ہمدردی کی بنا پر کسی نے اچھا کام کر دیا کسی کا، یا بعض دفعہ آپ دیکھیں گے اس طرح کے معاملات ہیں جیسے کسی نے کسی کو خون دے دیا تو اس مطلب ہمارے بھائی ہو گئے، اور منہ بولے بھائی بہن کا رشتہ ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیں، اب اس کے حادثہ یہ کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو بھائی شوہر کا انتقال ہو یا نہ ہو، اگر یہ کنواری بھی ہوتی اور منہ بولے بھائی بہن ہے، صرف اپنے منہ سے کہہ دیا، حالانکہ اس کا کوئی رشتہ نہیں، خونی کوئی رشتہ نہیں ہے، منہ بولے بھائی بہن بننے سے نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. نکاح کرنا چاہے نکاح ان کا جائزہ، نکاح ہو سکتا آپس میں. یہ وہ چیزیں نہیں ہے کہ جس سے حرمت ثابت ہو، تو اس لیے ان کا آپس میں نکاح کرنا جائز ہے، نکاح کر سکتے ہیں. مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، خدا کس زبان کا لفظ ہے؟ خدا فارسی زبان کا لفظ ہے. جس طرح بے شمار زبانیں ہیں، جیسے اردو زبان، عربی ہے، انگریزی ہے، تو ایسے ہی خدا ایک فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی بھی معبود کے ہی ہے. جس طرح اللہ الہ سے ہے، الہ کے معنی معبود کے، ایسے ہی خدا کے معنی بھی معبود کے ہی ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن عورتوں کا دودھ پیا ہے؟ سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ حضرت آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا. ان کے بعد 3-4 دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندی تھی. اس زمانے میں باندی کا رواج تھا، باندی لونڈی کا رواج تھا، غلام کا. تو ابو لہب کی باندی سویبہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. اور پھر اس کے بعد عرب میں یہ بھی رواج تھا مکہ مکرمہ کے اندر کہ جو شہر کے بچے ہوتے تھے ان کی پرورش کے لیے، آب و ہوا کے لیے گاؤں میں بھیجا کرتے تھے، تاکہ گاؤں کی آب و ہوا اچھی ہوتی تھی، صحت، تاکہ بچے کی پرورش اچھی ہو، صحت اچھی ہو جائے. تو اسی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی والدہ سے الگ ہونا پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر قبیلہ حوازنی کی ایک عورت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور پھر آپ انہی کی تربیت میں، انہی کی پرورش میں رہیں. تو ان 3 عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا، پہلے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے، پھر ابو لہب کی باندی سویبہ نے، اور پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 3 عورتوں کے بارے میں آتا ہے. مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ، ذوالنورین کس صحابی کا لقب ہے؟ دیکھیے یہ لفظ ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، جو تیسرے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فضائل ہیں. آپ بے انتہا شرم و حیا والے تھے، اور بہت بڑے سخی فیاض تھے، اور ان کا لقب اس بنا پر پڑا کہ ان کی نکاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹی ایک کے بعد ان کے نکاح میں آئی.
پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا. ان کے انتقال کے بعد حضور نے اپنی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نکاح میں دیا. تو یعنی کہ ایک کے بعد دو بیٹی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹی سے نکاح کی بنا پر ان کا لقب ذو النورین پڑا, دو نور والے. تو یہ انہی کا لقب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جی مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے, کس بیوی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوارے پن میں نکاح فرمایا تھا؟ ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے, متعدد شادیاں کی. پہلی شادی کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. 50 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں خدیجہ رضی اللہ عنہ ہی رہیں. حضرت خدیجہ جب تک حیات تھی تب تک حضور نے کسی اور بیوی سے نکاح نہیں کیا. یہ بات تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اس کے اندر بہت ساری باتیں بھی آ جائیں جو لوگوں کے اعتراضات حضور کے نکاح کے سلسلے میں. تو حضور کی جتنی بھی بیویاں تھیں وہ ساری کی ساری بیوہ تھیں. حضرت خدیجہ کا نکاح بھی حضور سے پہلے 2 مردوں سے ہو چکا تھا, لیکن مکہ کی معزز خاتون تھی, حضور کے نکاح میں آئی اور 50 سال کی عمر تک جب حضور کی عمر 50 سال تھی تب تک حضور کے نکاح میں رہی ہوں. پھر اس کے بعد جب ان کا وصال ہوا پھر حضور کا نکاح اور بیویوں سے ہوا. صرف ایک بیوی, جتنی بھی بیویاں حضور کی وہ ساری کی ساری بیوہ تھی اور سب کے نکاح میں کوئی نہ کوئی مصلحت, کسی نہ کسی مصلحت سے نکاح کیا. صرف ایک بیوی ایسی ہیں جو کنواری تھی جن سے آپ نے نکاح کیا, اور وہ ہم جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ نکاح بھی اس بنا پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھلایا خواب میں کہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کے ان کا چہرہ دکھلایا گیا. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک مان لیجیے, ایک بذریعہ الہام مان لیجیے, ایک وحی مان لیجیے. حضور کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتا ہے, نبیوں کا خواب بھی وحی ہوتا ہے. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح میں بے شمار فوائد بھی ہوئے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کم عمر تھی اور انتہائی ذہین تھی, ذہانت کی مالک تھی. علمی اعتبار سے بہت فائدہ پہنچا کہ تقریباً 2210 روایتیں ان سے ملتی ہیں, 2210 حدیثیں. بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے سامنے آ کر کے علم سیکھتے تھے. تو ہر بیوی سے نکاح میں اگر آپ جائیں گے گہرائی میں تو کچھ نہ کچھ فائدے ضرور ہوئے. تو صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک ایسی بیوی ہیں جو کنوارے پن میں جو کنواری تھی اور جن سے حضور نے نکاح کیا, باقی ساری کی ساری بیوہ تھی. جی مفتی صاحب ہمارا آج کا آخری سوال ہے, کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں؟ ہاں, یہ بات درست ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ, حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نکاح میں تھی. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نکاح میں تھی, ایسے ہی حضرت عمر کی بیٹی بھی حضور کے نکاح میں تھی. اور اس نکاح کے اندر بھی دیکھیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ حضور صرف ان کی دل جوئی کے لیے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی قربانی اسلام کے لیے, تو ان کی دل جوئی کے لیے حضور نے ان سے نکاح فرمایا. تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں, ان سے حضور کا نکاح ہوا. یہ بات بالکل درست ہے اور صحیح ہے. تو الحمدللہ آج کے جتنے بھی سوال تھے وہ مکمل ہوئے. باقی آپ کمنٹ کریں, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مفتی صاحب سے معلومات کریں گے. اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.